बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आप लोग बेहद पसंद करते हैं, कमेंट्स में फीडबैक देते हैं, उसके लिए भी आप लोगों का शुक्रिया। आज का मेरा टॉपिक अक्टूबर के हवाले से, यानी कि अक्टूबर में 4 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं, ये मैं बता देता हूँ कि 4 हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लाइफ में हर्डल्स आ सकती हैं। क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हसद का शिकार हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ज़ंजानी साहब बचाएंगे। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ज़ंजानी साहब इससे अब बचने का तरीका भी बताएंगे, यानी कि रेमेडी भी बताएंगे। ज़ंजानी साहब से जानते हैं वो 4 ज़ोडिक साइन हैं कौन से, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं और रेमेडी क्या है। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक कौकब। अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत कौकब। और आज के प्रोग्राम में अगर हम लोग देखें तो आज का जो प्रोग्राम है, मंथ ऑफ अक्टूबर के वो ज़ोडिक साइंस जिनको केयर की ज़रूरत है जी। अब मंथ ऑफ अक्टूबर में हम देखें तो जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में बताया है कि हमारे पास जुपिटर जो है वो अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे जाएगा। तो ये क्वेश्चन रेज होता है कि मतलब जब जुपिटर 12 साल के बाद अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे जा रहा है तो फिर क्यों ज़ोडिक साइंस को कुछ को मखसूस तौर पे एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास जुपिटर के साथ जो बाकी भी 6 प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मून, जी। चांद, जो कि आपके मिजाज, आपके इमोशंस को रिलेट करता है, ठीक है। आपके फीलिंग्स को रिलेट करता है। इब्तिदा में उसने अपनी कमज़ोर पोजीशन पे रहना है कैप्रिकॉन में पहले हफ्ते में, फिर उसने आखिरी हफ्ते में भी अपनी इसी कमज़ोर कैफियत में गुजरना है, और मिड में जाके उसने कमर दरक रब के फेस से गुजरेगा। ठीक है। सेकेंडरी तौर के ऊपर जो मोहब्बत का सितारा है वीनस, उसने अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे आना है। ठीक है। फिर उसके बाद इज्जत का, रुतबे का, एनर्जी का, कॉन्फिडेंस का, बुजुर्गों का, टीचर्स का, गार्डियन का रिलेटेड प्लैनेट सन जो है उसने पूरे साल के बाद अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे आना है मंथ ऑफ अक्टूबर में। ठीक है। तो इस एतबार से कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए चीज़ें जो हैं वो निस्बतन बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर वाली। ठीक है। अब इसमें पहला जो ज़ोडिक साइन आ जाएगा मेरे पास जिसको एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है वो है टॉरस बुर्ज सौर। जी। टॉरस वाले जो अफराद हैं इनकी ज़िंदगी में अगर हम लोग इनके बर्थ चार्ट को देखें तो बर्थ चार्ट के एतबार से इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने जो भी फैसला करना है, जो भी प्लान करना है, जो भी डिसीजंस करने हैं, जो भी अपने पूरे महीने में चीज़ों को फाइनल करना है, ठीक है। इनको पहले हफ्ते में उन चीज़ों को फाइनलाइज कर लेना चाहिए। जी। अगर ये नहीं करेंगे तो ये जल्दबाजी में कमज़ोर फैसले करेंगे, इनके ऊपर वहम वसवसे हावी होंगे, इनके जहन या मिजाज में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में हासदीन की बदनज़री का इम्पेक्ट भी होने की वजह से और क़ुव्वत फ़ैसला या डिसीजन मेकिंग की कमज़ोरी भी होने की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करने की कोशिश करेंगे उसमें कोई ना कोई हर्डल, परेशानी, मुश्किल या मसला जो है वो ये फेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस एतबार से सबसे एहतियात जो है इनको करनी चाहिए कि अपने आप को पॉजिटिव माइंडेड रखें, अपने इमोशंस को स्टेबल रखें, अपने मिजाज को पॉजिटिव रखने के लिए मुस्बत लोगों के साथ अपनी अटैचमेंट जो है वो ज़रूर शामिल रखें। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इमेज, कोई ऐसा इम्प्रेशन जो है अपना, स्पेशली तौर के ऊपर जो लोग इनके दिल के बड़े करीब हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनके ऊपर अपना कोई इम्प्रेशन ना इस तरह का छोड़ें कि जिससे इनकी इज्जत या इनकी रिस्पेक्ट वाला मामला थोड़ा सा कमज़ोर हो। ठीक है। अदरवाइज़ इनको अपने रिश्तों में जो कि मोहब्बत वाले हैं उनमें डिस्टेंस रहता हुआ नजर आएगा। तो इस एतबार से टॉरस वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर की ज़रूरत होगी। ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी में इमोशनली तौर के ऊपर चीज़ों को स्टेबल या बैलेंस रखने के लिए और अपने हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस को बेहतर रखने के लिए इनको सदका देने की ज़रूरत है, और वो सदका इनका रहेगा एवरी ट्यूसडे रेड कलर की किसी भी चीज़ का। ठीक है। अब हम आते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन मेरे पास आता है जिसको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होगी वो आता है लियो बुर्ज असद। अच्छा। लियंस वालों को देखा जाए तो बुर्ज असद वाले जो लोग हैं इनका माइंड का रिलेटेड प्लैनेट, ठीक है। इसने एक तो अपनी बड़ी कमज़ोर पोजीशन पे आना है मंथ ऑफ इसी अक्टूबर के मिड में जाके। अच्छा। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में हासदीन, बदनज़री का इम्पैक्ट का जो प्लैनेट है उसने भी कहीं ना कहीं पे इनको मेंटली तौर के ऊपर वक्तन फवक्तन थोड़ा सा डिस्टर्ब करना, जादू भी करवा देते हैं लोग, बदनज़री ज़्यादा ठीक क्रिएटेड है। होगी। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखें तो इनका जो कॉन्फिडेंस का, हिम्मत, हौसले का, और फिर इनकी ज़िंदगी में इनके इज्जत का, रिस्पेक्ट का, इमेज का, करियर का प्लैनेट उसने अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे जाना है इनके चार्ट के 8वें घर में। ठीक है। तो ये चीज़ निस्बतन इनके लिए बहुत एहतियात वाली है कि ये अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई सफ़र करें
وہ بلا مقصد نہیں ہونا چاہیے. سفر سے پہلے صدقہ ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اپنے کریئر سے, کاروبار سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کو کسی بھی نئے تجربے کے اوپر نہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے. چیزوں کو تھوڑا سا فکسڈ کریں جو کہ آلریڈی پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں انہیں کے اوپر. پھر اس کے بعد اپنے کریئر میں تبدیلی کرنا, سوئچ کرنا, کچھ نئے کانٹریکٹس کرنا, کچھ نئے ایگریمنٹس کرنا, اس میں بھی چیزیں ان کے لیے تھوڑا سا مسئلے اور پرابلم کی طرف آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کے اپنے ہمت, حوصلے, کانفیڈنس کو تھوڑا سا اسٹیبل رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی اپنی ڈیسیژن میکنگ تھوڑی سی کمزور اور ویک ہوگی. یہ اپنی زندگی میں صرف اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنا اپر ہینڈ لوگوں کے اوپر قائم رکھنے کے لیے ٹھیک ہے. کمزور فیصلے کر سکتے ہیں, اور ان کمزور فیصلوں کا رزلٹ کو بہت زیادہ اچھا نہیں نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کے بارے میں ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی چیز کو بیلنس رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز کہ ان کا جو ویژن ہے, جو ان کی وسعت ہے, جو کہ ان کی اعلیٰ ضربی ہے, جو کہ ان کے لیڈرشپ کوالٹیز ہے, وہ بیسیکلی ان کی زندگی میں مثبت اور پازیٹیو رہے. اس چیز کو بیلنس رکھنے کے لیے یہ اپنی زندگی میں جو صدقہ دیں گے اور اپنے ایسے خرچوں کو بچانا جو کہ ان کی ساکھ کو متاثر کرے, ایسے خرچوں کو بچانا جو کہ ان کی زندگی میں بیسیکلی کسی بھی ریلیٹیو کی وجہ سے کریٹڈ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یا سفر میں دوران سفر کوئی خدا نخواستہ پریشانی جی. سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ایوری فرائیڈے اپنا صدقہ دیں کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. اچھا. یہ صدقہ دینا ان کی زندگی میں نسبتاً مسئلے, پریشانی, پرابلمس کو انشاءاللہ روک کے رکھے گا. انشاءاللہ. اب اس کے بعد جو میرے پاس نیکسٹ زوڈک سائن آتا ہے, یہ زوڈک سائن بنے گا لبرا برج میزان. ٹھیک ہے. لبرنس والوں کو دیکھا جائے تو لبرا برج میزان کے اعتبار سے جو پلانٹری کمبینیشنز ہیں, ٹھک ہے. ایک تو ان کا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ جو ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا کمزور پوزیشن پہ ہوگا. جی. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں پہلے ہفتے سے ہی 12 ہاؤس کا پلانٹ ان کے ذہن کے گھر میں آ رہا ہے, جو کہ ان کو تھوڑا سا طبیعت میں حساسیت کی طرف لے کے جائے. ٹھیک ہے. اوور سینسٹیوٹی کی وجہ سے یہ صرف اپنا امپریشن بہتر بنانے کے لیے یا حالات جس طرح بھی ہیں اس کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بیان کر سکتے ہیں. جی. تو یہ بیسیکلی ان ریئلسٹک طور کے اوپر آپ یہ کہیں گے جیسے کہ کچھ ریت کے قلعے تعمیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب وہ ریت کے قلعے جو ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ سسٹین نہیں کریں گے جب لوگوں کی طرف سے پریشر ڈیولپ ہوگا. بالکل. تو اس چیز کو ان کو تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ کی طرف لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں سن کی کمزور پوزیشن اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ سن جہاں پہ کمزور ہوگا وہیں پہ ان کے ذہن کے گھر میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی میں خواہشات کی بنا کے اوپر بہت ساری چیزوں کو شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خواہشات کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں شروع ہوں گی وہاں پہ لوگوں کی طرف سے ان کو شروع میں پش تو کیا جائے گا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن جب یہ چیزوں کو سٹارٹ کر دیں گے تو لوگوں کا پیچھے سے سپورٹ ختم ہوگا. بالکل. تو ان کے لیے لوگ جو ہیں اسپیشلی طور کے اوپر مڈ آف اکتوبر کے بعد سے بہت زیادہ قابل اعتبار, قابل بھروسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں. اچھا. تو ان کی زندگی میں سوشلی طور کے اوپر فرینڈ سرکلز میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنی زندگی میں چیزوں کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر کے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا اپنا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ بھی زائچے کے 12ویں گھر میں ڈیبلیٹیٹڈ ہو رہا ہے. وہ اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لینا, سوار کر لینا, مسلط کر لینا بہت زیادہ ہے. اچھا. کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ یا چھوٹی سی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ اس چیز کو بجائے کہ ریزالو کریں, بجائے کہ تھوڑا سا اپنے انرجی, کانفیڈنس کو اچھا رکھیں, یہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ انسان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے, مطلب چھوٹے سے بھی مسئلے کو دیکھ کے ہاتھ پیر پھول گئے. تو یہ کیفیت, ہاں یہ ٹھیک ہے. کیفیت جو ہے یہ ان کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے, اور یہ فیز ان کا زندگی میں زیادہ تر سٹارٹ ہوگا مڈ آف اکتوبر کے بعد. ٹھیک ہے. اب اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے, بہتر رکھنے کے لیے, پازیٹیو رکھنے کے لیے, اپنے معاملات کو سٹیبل رکھنے کے لیے, ذہنی طور کے اوپر اپنے فوکس کو بہتر کرنے کے لیے, اور اپنی زندگی میں حساسیت کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کمزور فیصلے, حساسیت اور وہم وسوسوں کو اپنے اوپر طاری کر لینا, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو صدقہ دینا ہے, انہوں نے ایک سبز رنگ کی دال جو کہ سبز مونگ کی دال ہے, اور ساتھ میں یہ ایڈ کر لیں چاول, ٹوٹا چاول بھی ایڈ کر سکتے ہیں وائٹ کلر کے. تو سبز اور وائٹ ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ انہوں نے اپنا صدقہ دینا ہے, اور وہ صدقہ جو ہے یہ وینسڈے والے دن دینا شروع کریں تو تب چیزیں ان کی زندگی میں بہت اچھی رہیں گی, اور یہ مسئلے, پرابلمز, وہم وسوسوں سے کافی حد تک انشاءاللہ نکلے رہیں گے. ٹھیک. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے زوڈک سائن کے اوپر. فورتھ زوڈک سائن کو دیکھا جائے تو یہ چوتھا زوڈک سائن جو بنتا ہے یہ بنے گا کیپریکارن برج جدی. اچھا. کیپریکارنز والوں کو دیکھا جائے تو ان کے لیے سب سے مین یا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کے زائچے میں ابتدائی طور کے اوپر جب یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے, ان کے ذہن کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ ایک 12ویں گھر میں پڑے ہوئے کمر کے ساتھ اسکوئر کی پوزیشن پہ ہوگا, ٹھیک ہے. جو کہ ان کے ایموشنز کو تھوڑا سا انسٹیبل کرے گا,
اور ان کی زندگی میں ایسی چیزیں جو کہ پارٹنرشپ میں ہیں یا پھر ایسی چیزیں جو کہ میرٹل لائف کے اعتبار سے ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے مس انڈرسٹینڈنگس ہونے کے چانسز ہیں. تو ان کو تھوڑا سا بحث کو روکنا ہے، اپنی ایگو کو تھوڑا سا جو ہے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. ایگو کو سیٹسفائی کرنے کی طرف جائیں گے تو پھر چیزیں ان کے لیے مسئلہ اور پرابلم کریٹ کریں گی. سیکنڈلی طور کے اوپر ابتدائی پہلے ہفتے میں ہی چاند نے ان کے ذہن کے گھر میں بڑی کمزور پوزیشن پہ آنا ہے 2.5 days کے لیے. پھر اس کے بعد مون کی یہی کیفیت دوبارہ رپیٹ ہوگی اس مہینے کے اختتام کے اوپر. شروع میں بھی مون کی کمزور پوزیشن ذہن کے گھر میں آنا، اور اختتام پہ بھی چاند کی کمزور پوزیشن ذہن کے گھر میں آنا، اور اوپر سے محبت کا ستارہ، عزت کا ستارہ، کریئر کا پلانٹ، آپ کا لوگوں کی نظروں میں امیج کا رولنگ پلانٹ، یا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی اولاد سے ریلیٹڈ جو سوچ ہے یا اولاد سے ریلیٹڈ جو سکھ ملنے کا پلانٹ ہے وینس، یہ آپ کے زائچی میں ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ دو میجر چیزیں ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کیپریکونینز والوں کو اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ سٹیبل رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایموشنلی طور کے اوپر کچھ اس طرح کی چیزیں کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کو پھر پورے مہینے میں تھوڑا سا فیس کرنا پڑے گا. ان کو اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ سٹیبل کرنے کے علاوہ اپنی زندگی میں اپنے ایسے لوگ، ایسے افراد جو کہ ان سے دلی طور پہ محبت رکھتے ہیں، دلی طور پہ لگاؤ رکھتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں سنبھالے رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اولاد کے ساتھ ان کا کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف ہو سکتا ہے. یہ اختلاف کسی تھاٹ کے اوپر ہو سکتا ہے، یہ اختلاف کسی ریلیشن شپ پہ ہو سکتا ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ کسی بھی چھوٹے سے مسئلے پہ جو کہ گھر سے جڑا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں اگر یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبوب کے ساتھ عداوت والا معاملہ، مس انڈرسٹینڈنگز والا معاملہ، یا کسی نہ کسی طور پہ کسی تیسرے شخص کی وجہ سے ذہن سازی کرنا یا مینٹلی طور پہ مینپولیٹ کرنا، یہ چیز بھی ان کی زندگی میں، رومانوی زندگی میں تھوڑا سا مسئلوں کو کریٹ کرے گی. اس چیز کے بارے میں ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر ان کی زندگی میں کیونکہ 5th ہاؤس جو ہے وہ ان کے 4th کے فائدے کا بھی گھر ہے، چوتھے گھر سے ریلیٹڈ اگر یہ اس پورے مہینے میں کوئی پراپرٹی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی اپنی وہیکل کو اپ گریڈ یا سیل پرچیز کر رہے ہیں، یا اپنے ایون گھر کی تعمیر وغیرہ کے اوپر کوئی چیزیں خرید رہے ہیں، کچھ کام کروا رہے ہیں، تو ان کو بجٹ پلاننگ ضرور کرنی ہے. ان کو چیزوں کی جو پرائسز ہیں ان کو 2-3 جگہ سے لازمی چیک کروانا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی ڈیل فائنل کر رہے ہیں تو ایک دفعہ جو ہے مارکیٹ ویلیو اس کو لازمی طور کے اوپر چیک کریں، ورنہ ان کو نقصان ہونے کے چانسز ہیں. کیونکہ پراپرٹی کی سیل پرچیز، وہیکل کی سیل پرچیز سے ریلیٹڈ جو پیسے وائز فائدہ ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ چیزیں ان کی زندگی میں کمزور ہیں. تو اس اعتبار سے کیپریکونینز کو اپنی زندگی میں نئے تجربات سے بھی رکنا چاہیے، اسپیشلی طور کے پر ایسے ایڈونچرز جو کہ یہ اپنے کریئر میں کرنا چاہتے ہیں، جیسے جاب تبدیل کرنا، نیا کوئی کام شروع کر دینا، نئی بزنس کی طرف چلے جانا، کسی نئی بزنس ڈیل کی طرف چلے جانا، وہ چیزیں بھی ان کی زندگی میں بہت فروٹفل نہیں ہوں گی. اس اعتبار سے ان کو جو احتیاط کرنے کے ساتھ جو ریمیڈی اور صدقہ دینا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے ایموشنز کو سٹیبل یا بیلنس رکھنے کے لیے وہ صدقہ یہ دیں گے ایوری منڈے، ہر پیر والے دن سفید رنگ کی کوئی بھی چیز لیں جس میں آٹا، چینی، نمک، دودھ، سفید کپڑا، کوئی بھی وائٹ کلر کی چیز لے کے حسب توفیق حشرات الرجز یا کیڑے مکوڑے یا کسی غریب مستحق کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اگر یہ ایسا ریمیڈیز کرنا شروع کریں تو ان کی زندگی میں مسئلے مسائل پرابلم جو ہیں وہ نسبتاً آٹومیٹکلی طور کے اوپر ریزالو ہوتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اسپیشل تھی، مقصد ڈرانا نہیں تھا، آپ لوگوں کو احتیاط بتانی تھی کہ آپ لوگوں نے ان معاملات میں احتیاط کرنی ہے، ورنہ آپ لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. یہ منتھ آف اکتوبر میں 4 زوڈک سائنس سے ان کے بارے میں بتایا، صدقہ بھی بتا دیا، ریمیڈی بتا دیے. تو عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے کہوں گا زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.